جو طریقہ رسول اللہ کا بیان کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، اس طریقے سے آئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے بولیے تو، ہے کسی میں دم؟ لیکن یہ بایزید بستامی ہے، بول رہے ہیں۔ وہ دوبارہ گئے، جانے کے بعد پھر آئے، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اندر آئے، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اب تو بتا دیجئے تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے سلام کیا تھا تو بتاؤ مسلمان جان کے کیا تھا کہ غیر مسلم جان کے کیا تھا؟ ارے سمجھیے بات کو، مجھ کو مسلمان مانا تھا یا غیر مسلم مان کے سلام کیا تھا؟ سوال جو سلام جو ہوتا ہے وہ تو غیر مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ جی کہا مسلمان مان کے کیا تھا، پھر سوال کا مطلب کیا ہے؟ پھر سوال کا مطلب کیا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ بولے جی فرشتے ہیں، ڈیوٹی لگی ہے، ہم ایک سے پوچھتے ہیں۔ بولے اچھا بتاؤ، اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اگر اللہ کہہ دے بایزید میرا بندہ نہیں ہے، میں سمجھیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کہہ دے بایزید میرا بندہ نہیں ہے، بتاؤ کس کی مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ ہی کی مانیں گے۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ ہی کی مانیں گے۔ سوال ایک کیا تھا، معاملہ عجیب ہو گیا، سیدھا سیدھا جواب دینا چاہیے تھا کہ میرا رب اللہ ہے، سوال و جواب شروع کر دیے۔ کہا جب یہی پوچھنا تھا تو اسے ہی پوچھ لیتے، اوپر سے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ارے بھائی سمجھیے تو، جب یہی پوچھنا تھا کہ بایزید اس کا بندہ ہے کہ نہیں ہے تو پھر اوپر ہی پوچھ لیتے نا اس سے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے آواز دی، حکم دیا فرشتوں یہ بایزید میرا بندہ ہے، اور یہ جو کچھ بول رہا ہے نا میرے عشق کی مستی میں بول رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے میرے عشق میں بول رہا ہے، اس نے ساری زندگی جو گزاری ہے میرے عشق میں گزاری ہے، اور یہاں بھی پہنچا ہے تو میرے عشق میں ہی پہنچا ہے، جب یہاں سے اٹھے گا تب بھی میرے عشق میں ہی اٹھے گا۔ تو رب سے عشق کر کے دیکھو، رب سے پیار کر کے دیکھو، جب رب سے پیار ہو جائے نا تو پھر کچھ اور یاد بولیے نہیں رہتا ہے۔ رابعہ بصری کی بات مجھے یاد آئی۔ رابعہ بصری کو قبر میں رکھا گیا، اس سے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں کہہ رہی اللہ کے فرشتے ہیں۔ بولے کہاں سے آئے ہو؟ بولے یہ آسمان سے آئے ہیں۔ بولے اچھا آسمان سے آئے ہو، اتنی اوپر سے آنے کے باوجود تم رب کو نہیں بھولے؟ کہا جی نہیں بھولے، اتنا اوپر سے آئے رب کو نہیں بھولے؟ ارے میں تو زمین پہ سے چند گز اندر گئی ہوں، میں رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو جس نے رب کو یاد رکھا پھر اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، اسے نہ بھول جا رہا۔ اب سمجھیے جب وہ لقمہ کھا لیا دل کی دنیا بدلی، رب کی معرفت محبت کی طرف رجحان ہو گیا۔ وہاں سے کہا ماں جان ذرا میں چاہتا ہوں کہ رب کی عبادت کروں، مشغول ہو جاؤں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا پہلے علم پڑھو، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنے کے بعد تمہیں جو مقام مرتبہ حاصل ہوگا، پہلے علم حاصل کرو۔ فرماتے پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی، پھر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور مزید آپ کو علم کی ضرورت پڑی۔ پھر آپ سمرقند و بخارا تشریف لے گئے، وہاں نشاپور میں مفتی حشام الدین صاحب کا مدرسہ تھا، جہاں سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔
بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا. جب علم دین حاصل کر لیا، ایک علوم ہوتے ہیں ظاہری، ایک علوم ہوتے ہیں باطنی. ظاہری علوم جو ہیں وہ کتابوں سے آ جاتے ہیں، لیکن باطنی علوم جو ہیں وہ سینہ بسینہ آتے ہیں. اب باطنی علوم کی معرفت حاصل کرنی تھی، تو اب ضرورت تھی کہ کسی ایسے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے جو آپ کو اصل منزل و مقصود تک پہنچا دیا جائے.